اچھا اسٹوڈنٹس، اب ہم بیسک پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی پڑھتے ہیں۔ اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پوائنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو حکومت ہے انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھانے ہیں کہ جس کے ذریعے جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اسلامی طرز سے اپنی زندگی انفرادی طور سے اور اجتماعی طور پہ گزار سکیں۔ اب یہ سٹیپس کون اٹھائے گا؟ یہ سٹیپس حکومت نے اٹھانے ہیں۔ آپ کو کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے حکومت کو؟ کہ قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ٹیچنگ دا ہولی قرآن ول بی کمپلسری اینڈ دا گورنمنٹ ول میک پراپر ارینجمنٹس ٹو انشور کریکٹ اینڈ ایرر فری پرنٹنگ آف دا ہولی قرآن۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کا آپ لفظ سنتے ہیں اور مختلف غیر مذہب لوگ جو ہمارے اسلام کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں۔ مختلف قسم کی موبائل ایپس نکلی ہوئی ہیں جس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کے یہ جو رسم الخط ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو بعض ایسے عناصر ہیں اس معاشرے میں کہ جو قرآن مجید میں اندر چینجز کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید کی ٹیچنگ ہے، ایک تو یہ آپ کریکلم کے اندر رکھیں گے جس طرح ہم اسلامیات پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ فری پرنٹنگ ایرر، کہ اب پرنٹنگ کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو، یا اگر آپ کے سوسائٹی میں کوئی ایسی پریکٹس ہو رہی ہے جس میں قرآن مجید اور سنہ کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایکشن لینا ہے۔ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ ول بی انٹروڈیوس ان دا کنٹری، ٹھیک ہے، وہی بات جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو اسلامی طرز کی زندگی ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اپنے ملک میں نافذ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ اور اوقاف، یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ اسلامی نظام ہے، اور چونکہ یہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو زکوٰۃ کا ایک پراپر سسٹم یہاں موجود ہے، تو اس کو اپلائی کرنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے۔ اسٹیپ شوڈ بی ٹیکن ٹو ڈسکریج ریجنل، ٹرائبل اینڈ پروونشنل prejudices to promote educational and economic interest of backward people۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں، آپ نے کسی کو کمتر نہیں ماننا۔ حکومت نے کچھ اس طرح کا ماحول بنانا ہے کہ جس طرح آج کل آپ سنتے ہیں بلوچستان اور کوئٹہ کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک بیکورڈ ایریا آ جاتا ہے۔ اگر ہم شہر میں رہتے ہیں اور کسی گاؤں کا ذکر آ جاتا ہے تو گاؤں کو ہم کہتے ہیں پسماندہ، کہ جہاں پہ نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے ڈسکریج کرنا ہے اس چیز کو، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیکورڈ پیپل یہی وہ لوگ ہیں جن کو توجہ نہیں ملتی تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن کو ممکن بنانا ہے۔ خواتین کی پارٹیسپیشن کہاں ہو سکتی ہے؟ کسی بھی شعبے میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ سپورٹس ہو، ایجوکیشن ہو، چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹس ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ایون منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ خواتین آپ دیکھتے ہیں منسٹرز بھی ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں جو حکومت کا حصہ ہیں۔ بے نظیر بھٹو شہید، جس کا آپ جانتے ہیں، ایک خاتون ہو کے وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خواتین کی جو شمولیت ہے وہ ملک کے مختلف سسٹم میں، مختلف چیزوں میں آپ نے برقرار رکھنی ہے۔ رائٹس آف مائنورٹیز ول بی پروٹیکٹڈ۔ مائنورٹیز وہ اقلیت کو کہتے ہیں۔ آپ کے ملک میں جو کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں مذہب کے لحاظ سے، وہ مائنورٹیز ہوتے ہیں، تو ان کے حقوق بھی محفوظ ہونے چاہیے۔ اسٹیٹ شیل پرووائڈ اپرچونیٹیز آف ہائر ایجوکیشن ٹو آل ایکولی۔ ایجوکیشن، تعلیم کے اوپر کافی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ یہ اب جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز دیکھتے ہیں، امریکہ ہو گیا، چائنا، جاپان، حالانکہ جاپان آپ جانتے ہیں کہ 1944 دوسری جنگ عظیم میں ان کے اوپر ایٹم بم گرائے گئے تھے۔ چائنا جو ہے 1949 میں آزاد ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے کافی آگے ہیں، وہ صرف ایجوکیشن کی بیس پہ آگے ہیں۔ نمبر 9 اسٹیٹ شیل سیکیور دا ویل بینگ آف دا پیپل بائی ریزنگ their standard of living and preventing the accumulation of wealth and means of production in the hands of the specific people۔ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ پوائنٹ نمبر 9 ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا زکوٰۃ، اور 9 نمبر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دولت کا جمع ہونا ہے یہ کچھ خاص ہاتھوں میں جا کے جمع ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھتے ہیں
کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جاگیردارہ نظام ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کے پاس اربوں ہیں، کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو ملٹیپلائی کرتے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ مڈل کلاس سے گر کے لوور کلاس میں آ گئے ہیں۔ تو حکومت کا یہ کام ہے کہ یہ جو ویلتھ ہے، جو دولت ہے، یہ کسی ایک ہاتھ میں یا چند ہاتھوں میں جمع نہ ہونے دیں۔ کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ کہ وہ ایک سسٹم بنائیں گے، وہ کرپشن کو دیکھیں گے، ذخیرہ اندوزی کو دیکھیں گے، غلط پریکٹسز کو دیکھیں گے، بلیک مارکیٹنگ کو دیکھیں گے، جو غلط طریقے سے لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ نمبر 10، the state should discourage discrimination with respect to religion, race or gender among the citizens and look after the needy people۔ نیڈی پیپل کا دوبارہ ذکر آ گیا ہے۔ نیڈی پیپل جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اگر آپ کے ملک میں جتنے بھی لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور ٹیکس دینا شروع کر دیں حکومت کو، تو آپ کے ملک میں ایک انسان بھی غریب نہیں بچے گا۔ تو حکومت نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ اینڈ اوقاف کا سسٹم ہے، اگر اس کو وہ بہترین طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ The government should take steps to establish friendly relations with Muslim countries۔ ٹھیک ہے، تو یہ فارن پالیسی میں آتا ہے۔ یہ آگے آپ چیپٹرز میں پڑھیں گے کہ پاکستان کے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کیسے ہیں اور کن بنیادوں پہ ہیں۔ اسلامک پروویژن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سمپل ہے، یا پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ the preamble of constitution declare the sovereignty over the entire universe belongs to almighty Allah alone۔ preamble کہتے ہیں پرائمری۔ تو جو آپ کے کنسٹیٹیوشن کی جو بنیادی شق ہے، جو بنیادی پوائنٹ ہے، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکمیت اعلیٰ کا کیا ہے، وہ اس کا مطلب ڈیزرو کرتا ہے، وہ مستحق ہے اس کا۔ ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی اتھارٹیز ہوں گی، جو بھی قانون لگے گا اس ملک میں، وہ صرف اور صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوگا اسلام کے ذریعے۔ پاکستان کا نام جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے آفیشیلی، اور اسلام جو ہے یہ ہمارا مذہب ہے پاکستان میں۔ پرائم منسٹر، وزیر اعظم جو ہے اور جو صدر ہے، ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں کوئی غیر مسلم منسٹر تو بن سکتا ہے، جس طرح ایم این ایز آپ کو نظر آتے ہیں۔ رمیش کمار ایم این اے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تھے، اور اب شاید انہوں نے پارٹی چینج کر دی ہے۔ تو منسٹرز تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، صدر نہیں بن سکتے۔ اٹ از پرومس دیٹ نو نیو لا ول بی لیجسلیٹڈ اگینسٹ قرآن۔ یہ بھی آپ سے ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن اور سنہ کے خلاف جو بھی قانون ہوگا وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ The Muslims of Pakistan shall be enabled to accord their lives individually and collectively according to teachings of Quran and Sunnah۔ قرآن میں جو چیز حرام ہے وہ آپ کے قانون میں بھی حرام ہے، جو سنہ میں جو چیز حلال ہے وہ آپ کے قانون میں بھی حلال ہے۔ Muslim has defined the constitution as one who believes that Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah۔ یہ 7 نمبر پوائنٹ تھوڑا سا ذرا آپ دیکھ لیں۔ یہ جو ہم ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں، اکثر آپ کو یہ ٹاپک میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے، اور قادیانیوں کا نام آپ کے ذہن میں براہ راست آ جاتا ہے۔ تو آپ کے کنسٹیٹیوشن کا یہ حصہ ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر اسٹیٹ لا اپلائی ہوگا، آپ پھر پاکستانی اور مسلم دونوں کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ اٹ واز پرومسڈ ان دا کنسٹیٹیوشن ٹو ٹیک necessary steps to make teachings of Quran and Islamiyat as compulsory۔ تو آپ کے یہ کریکلم میں جو اسلامیات آپ پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ کے کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، کیونکہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہم نے اپنے بچوں کو اسلامیات، عربی اور ترجمہ ناظرہ یہ سکھانا ہے۔ نمبر 9، it is mentioned in the constitution to eradicate gambling۔ eradicate مطلب خاتمہ، یہ جوا، زنا اور یہ جو شراب نوشی ہے، یہ آپ سوسائٹی سے، معاشرے سے ختم کریں گے۔ اس کے اوپر قانون آپ اپلائی کریں گے۔ A Council of Islamic Ideology is established۔ It will give advice to law-making institution regarding Islamization۔ جو قانون بنانے والے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اچھے عالم بھی ہوں، ان کو شریعت کا بھی پتہ ہو، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے لا منسٹرز ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک کونسل بنائی گئی ہے، ایک ادارہ بنایا گیا ہے، جس میں کون سا پینل بیٹھتا ہے؟ مفتی ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، اور مفتی اعظم ہوتے ہیں، جو
وہ علماء بیٹھتے ہیں جن کو شریعت کا علم ہوتا ہے، تو وہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ پھر مشورہ دیتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لا آف یہ منسٹری آف لا میں ہوتے ہیں، وزارت قانون جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، وہاں سے وہ کنسٹیٹیوشنل کے مطابق لا دیکھتے ہیں، اور یہاں سے جو اسلامک کونسل ہے یہ ان کو شریعت کے لحاظ سے ان عوامل کے اوپر تفصیل دیتے ہیں، تو اس طرح پھر یہ قانون بنتا ہے۔ شکریہ۔